بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17ویں تراویح۔ آج کی تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 21ویں پارے اتلو ما اوہیا کی تلاوت کی گئی۔ سورہ عنکبوت کی آیت میں اہل ایمان میں عزم و ہمت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ کفار کو سمجھانے کا پہلو بھی چھوٹنے نہیں پایا۔ توحید اور آخرت دونوں حقیقتوں کو دلائل کے ساتھ ان کے سامنے بیان کیا گیا۔ فرمایا، اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے تمہاری خدمت پر لگایا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کیسے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے بعد مردہ زمین کو زلا اٹھایا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، یعنی جب یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے تو پھر حمد و تعریف اور عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا ہے، یعنی اس کی حقیقت بس اتنی ہے جیسے تھوڑی دیر کے لیے کھیل کود لیں اور پھر اپنے گھر کو سدھار جائیں۔ یہاں جو بادشاہ بن گیا وہ حقیقت میں بادشاہ نہیں بن گیا ہے بلکہ صرف بادشاہی کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب اس کا یہ کھیل ختم ہو جاتا ہے اور اسی طرح خالی ہاتھ رخصت ہو جاتا ہے جس طرح دنیا میں آیا تھا۔ اصل زندگی کا گھر تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے چاروں طرف لوٹ مار کرنے والوں کے درمیان مکہ کو پرامن حرم بنا دیا ہے، پھر بھی یہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے کی ہدایت دیں گے اور یقیناً اللہ دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ 615 عیسوی میں ایرانیوں نے رومیوں پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اسی سال مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی۔ روم پر آتش پرستوں کے قبضے سے لوگوں میں چیمی گوئیاں ہوئیں کہ آسمانی مذہب کے ماننے والے آگ کی پوجا کرنے والوں سے شکست کھا گئے۔ اس بات کو مشرکوں نے اپنے مذہب کے حق ہونے کی دلیل سمجھا۔ چنانچہ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے ہرقل کو خط لکھا۔ تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، کیوں نہ تیرے رب نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے بچا لیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ کم ظرفوں کو دنیا میں ذرا سی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو فوراً خدا اور اس سے منسوب مذہب کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین عرب بھی کہنے لگے تھے کہ مسلمانوں کا دین بھی اسی طرح مٹا دیا جائے گا۔ اللہ نے اس بات کا نوٹس لیا اور یہ سورت نازل کی۔ فرمایا، ہاں قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں، مگر چند سال کے اندر اندر وہ غالب آ جائیں گے، اور وہ دن وہ ہوگا جب اللہ کی دی ہوئی فتح سے اہل ایمان خوش ہو رہے ہوں گے۔ اس میں دو باتوں کی پیشین گوئی کی گئی، ایک یہ کہ رومی غالب آ جائیں گے، دوسری یہ کہ مسلمانوں کو بھی فتح نصیب ہوگی۔ کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ پیشین گوئیاں پوری ہوں گی، چنانچہ کفار مکہ نے خوب مذاق اڑایا اور 8 سال تک رومی بھی شکست پر شکست کھاتے رہے، یہاں تک کہ قیصر قسطنطنیہ چھوڑ کر ٹیونس میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا اور مسلمانوں پر اہل مکہ کے مظالم انتہا کو پہنچ گئے۔ 622 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ 624 عیسوی میں ہرقل نے آذربائیجان میں گھس کر ایرانیوں پر پشت سے حملہ کیا اور ایران کے آتش کدے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ادھر مسلمانوں پر مشرکین مکہ نے بدر کے مقام پر حملہ کیا، مگر اللہ نے ان کا زور توڑ کر رکھ دیا اور مسلمانوں کو تاریخ کی عظیم الشان فتح نصیب ہوئی، اور اس طرح دونوں پیشین گوئیاں سچی ثابت ہوئیں۔ سورہ روم سے یہ بات سامنے آ گئی کہ انسان بظاہر وہی دیکھتا ہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، مگر اس ظاہر کے پردے کے پیچھے جو کچھ ہوتا ہے اس کی اسے خبر نہیں ہوتی۔ جب یہ ظاہر بینی دنیا کے ذرہ ذرہ سے معاملات میں غلط اندازوں کا سبب بن کر بعض اوقات انسان کو بڑے نقصان میں مبتلا کر دیتی ہے، تو پھر پوری زندگی کے پورے سرمائے، مال، اولاد، جائیداد سب کو داؤ پر لگا دینا کہ خدا پرستی کے بجائے دنیا پرستی پر چلنے لگ جانا کتنی بڑی غلطی ہے۔ روم اور ایران کے معاملوں کا رخ آخرت کے مضمون کی طرف پھیرتے ہوئے احسن طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ آخرت ممکن بھی ہے، معقول بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے۔
انسان کی زندگی کے نظام کو درست رکھنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آدمی آخرت کا یقین رکھ کر موجودہ زندگی کا پروگرام بنائے، ورنہ وہی غلطی ہوگی جو ظاہر پر اعتماد کر کے بڑے بڑے فیصلے کرنے سے اکثر ہوتی ہے۔ کائنات کی نشانیوں کی طرف اشارے کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ ہی نے خلق کی ابتدا کی اور وہیں دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ جب قیامت برپا ہوگی، مجرمین دنگ رہ جائیں گے، جن کو اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک کیا تھا کوئی سفارشی نہ ہوگا، بلکہ وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جب قیامت آئے گی، لوگ گروہ در گروہ پٹ جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے وہ باغوں میں خوش خوش ہوں گے۔ جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات اور آخرت کو جھٹلایا، وہ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ بس صبح شام اللہ کی تسبیح کرو، آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی حمد ہے۔ تیسرے پہر اور ظہر کے وقت بھی اس کی تسبیح کرو۔ وہ زندہ کو مردے میں سے نکالتا ہے جیسے انڈے سے بچہ، اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے جیسے پرندے سے انڈا، اور زمین سے مردہ ہونے کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح تم بھی اٹھائے جاؤ گے۔ خدا کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم پورے انسان بن کر زمین میں پھیلتے جا رہے ہو۔ بے جان مٹی سے ایسا جامع خوبیوں والا انسان بنایا، انتہائی حکیمانہ خلقت ہے۔ 2، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ 3، اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی پیدائش، تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے۔ 4، اس کی نشانیوں میں تمہارا رات کو سونا اور دن کو روزی تلاش کرنا ہے۔ جو لوگ غور سے سنتے ہیں ان کے لیے اس میں علامتیں ہیں۔ 5، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ڈر اور امید کے ساتھ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ جو عقل سے کام لیتے ہیں اس میں ان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ 6، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جب بھی وہ تمہیں پکارے گا تم اچانک زمین سے نکل پڑو گے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کائنات کی ہر شے اس کی تابع فرمان ہے۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور اس کے لیے آسان تر ہے۔ زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، وہ زبردست اور حکیم ہے۔ شرک کائنات اور انسان دونوں کی فطرت کے خلاف ہے، اسی لیے جہاں بھی انسان نے اس گمراہی کو اختیار کیا وہاں فساد رونما ہوا۔ ان دونوں قوموں کی لڑائی کے سبب جو فساد عظیم رونما ہوا وہ بھی شرک کے نتائج میں سے ہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ نے حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں بیان کی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ اہل عرب حضرت لقمان کی حکمت و دانش پر فخر کرتے تھے، اور ان کے قصے ان کے یہاں مشہور تھے۔ اللہ نے اسی سے استدلال کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو وہی نصیحتیں کیں جن کی دعوت یہ حکیمانہ کتاب دے رہی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عقل سلیم اس دعوت کے حق میں ہے، اور جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں وہ دراصل عقل سلیم اور فطرت سے جنگ کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ لقمان اپنے بیٹے کو جن باتوں پر عمل کرنے کے لیے اس دل سوزی سے نصیحت کرتے تھے، آج انہی باتوں سے روکنے کے لیے باپوں کی طرف سے بیٹوں پر ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں بتایا کہ ان کے اندر بھی جو لوگ صحیح فکر و دانش رکھنے والے گزرے ہیں انہوں نے بھی انہی باتوں کی تعلیم دی ہے جو پیغمبر دے رہے ہیں، یعنی یہی باتیں انسانی فطرت کے مطابق ہیں۔ آج بھی یہ بات ملحوظ رہے کہ مغربی فلاسفر جب اخلاقیات پر بحث کرتے ہیں تو وہ بھی اس کی بنیاد عقل عام کے معروف اور مسلمہ اخلاقی اصولوں پر ہی رکھتے ہیں، مگر آخرت اور خدا کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ یہ نہیں بتا پاتے کہ انسان کو آخر نیکی کیوں کرنی چاہیے اور بدی سے کیوں بچنا چاہیے۔ اصل بنیاد یعنی اپنے پیدا کرنے والے کو راضی کرنا اور اس کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ بس اسی سے بھاگتے ہیں۔ اس کی سزا یہ ملی کہ تمام اخلاقیات بے بنیاد اور بے معنی ہو کر رہ گئی ہیں۔ ان فلاسفرز نے بنیاد یہ بتائی کہ فائدہ پہنچے، لذت ملے، خوشی حاصل ہو، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ فرض برائے فرض ہے، یعنی ڈیوٹی ہے، اسے ڈیوٹی سمجھ کر ادا کرو۔
नतीजा ये निकला है कि नफ्स परस्ती और हवसनाकी को खुशी, हैप्पीनेस कहा जाता है और इसी को ज़िंदगी का मकसद बना लिया है। मोहब्बत के रिश्ते भी मासूमियत और इंसानियत से खाली हो गए हैं और सिर्फ नफसानी ख्वाहिश पूरी करने का नाम मोहब्बत रख लिया है। इस फ़लसफ़े ने इनकी सब अच्छी तालीमात का हुलिया बिगाड़ दिया है। ख़ानदानी निज़ाम के बखिए उधड़ गए हैं और मफाद परस्ती के सिवा कोई रिश्ता काबिल एहतराम बाकी नहीं रहा है। इसके बरखिलाफ़ कुरान में न सिर्फ अखलाकियात बल्कि सारे दीन की बुनियाद फितरत पर रखा है, मगर जानवरों की फितरत पर नहीं बल्कि इंसानी फितरत पर, जिसकी गुत्थियां सुलझाने और गलत फहमियों को दूर करने के लिए उसने किताबें और रसूल भेजे हैं और सही इंसानी फितरत को उनके ज़रिए वाज़ह किया है और बताया कि असल चीज़ अपने रब को राज़ी करना है और उसकी नाराज़गी से बचना है। इस पर मुशरिकीन एतराज़ करते थे कि इस हकीकत को झुठलाने का अंजाम क़यामत को आना है, तो वो क्यों नहीं आ जाती? इसका जवाब सूरत के आखिर में दिया गया है कि क़यामत के आने का वक्त अल्लाह को मालूम है। अगर आम इंसानों को मालूम नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हकीकत नहीं है। बारिश एक हकीकत है, मगर क्या तुम बता सकते हो जो बादल आए हैं वे ज़रूर बरसेंगे या ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे? इसी तरह औरत को हमल से औलाद होगी, मगर क्या होगी? यही हाल मौत का है जो ज़बरदस्त हकीकत है, मगर किसको कब मौत आएगी कौन जानता है। जब इन चीज़ों का इल्म नहीं मगर ये हकीकतें हैं, तो फिर क़यामत का अगर इल्म नहीं हो तो वो कैसे मशकूक हो गई? इस घड़ी का सही इल्म अल्लाह ही के पास है, जैसे बारिश, होने वाली औलाद और कल क्या होगा और किस सरजमी में इंसान को मौत आएगी, ये सब अल्लाह जानने वाला है। सूरह सजदा में है कि काफिर कहते हैं कि जब हम मिट्टी में मिल जाएंगे तो फिर क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे? आप उनसे कहिए, मौत का रिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है वो तुमको पूरा पूरा अपने कब्जे में ले लेगा, फिर तुम अपने रब की तरफ पलटाए जाओगे। काश आप देखते कि मुजरिम सर झुकाए अपने रब के हुजूर खड़े होंगे। उस वक्त वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमने देख लिया, सुन लिया, अब हमें वापस भेज दे, हम अच्छा अमल करेंगे, अब हमें यकीन आ गया। जवाब में इरशाद होगा, हम चाहते तो हर एक को ये सब दिखाकर हिदायत दे देते, मगर हम हकीकत को ओझल रखकर इम्तिहान लेना चाहते थे और हमारी बात पूरी हो गई कि जहन्नुम को जिनों और इंसानों से भर देंगे जो नाफरमानी करेंगे। आज के दिन को भूल जाने का अब मज़ा चखो। आज हम तुम्हें भूलेंगे, अपने करतूतों की वजह से दायमी अजाब चखो। हमारी आयत पर वो लोग ईमान लाते हैं जिन्हें ये आयत सुनाकर नसीहत की जाती है, वे सजदे में गिर पड़ते हैं, ये आयत सजदा है, और अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते हैं, तकब्बुर नहीं करते। उनकी पीठें बिस्तरों से अलग रहती हैं, अपने रब को उम्मीद और खौफ से पुकारते हैं। हमने जो रोज़ी दी है उसमें से खर्च करते हैं। कोई नहीं जानता कि हमने उनकी आंखों की ठंडक के लिए क्या कुछ तैयार कर रखा है। ये उनके आमाल का बदला है। मोमिन और फासिक दोनों बराबर नहीं हो सकते। साहिब ईमान व अमल सालेह के लिए जन्नतुल मावा है, उनके आमाल के बदले ज़ियाफ़त के तौर पर। जिन्होंने फ़िस्क़ किया उनका ठिकाना जहन्नुम है, जब जब उससे निकलना चाहेंगे ढकेल दिए जाएंगे। उनसे कहा जाएगा, जिस अजाब को तुम झुठलाते थे अब ऐसे चखो। इस बड़े अजाब से पहले दुनिया में भी हम छोटे छोटे अजाब देते रहेंगे ताकि तुम बाज आ जाओ। सूरह अल सजदा में बताया गया है कि अल्लाह की बड़ी रहमत है कि वो इंसान के कसूरों पर यकायक एक आखिरी और फैसला कुन अजाब में उसे नहीं पकड़ लेता, बल्कि इससे पहले छोटी छोटी तकलीफ़ें, मुसीबतें और नुकसानात खींचता रहता है और इस तरह की हल्की हल्की चोटें लगाता रहता है ताकि उसे तंबीह हो और उसकी आंखें खुल जाएं। आदमी अगर इब्तिदाई चोटों से होश में आ जाए तो ये उसके हक में बेहतर है। कुफ़ारे मक्का से कहा गया कि ज़ाहिर से धोखा ना खाओ। आज तुम देख रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात चंद लड़कों और चंद गुलामों और गरीब लोगों के सिवा कोई नहीं सुन रहा है और हर तरफ से उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो समझते हो कि ये ज़्यादा चलने वाली नहीं, मगर ये महज तुम्हारी नज़र का धोखा है। क्या तुम दिन रात ये नहीं देखते कि आज ज़मीन बिल्कुल बंजर पड़ी है, जिसे देखकर ये ख्याल भी किसी को नहीं होता कि उसके पेट में हरियाली के खजाने छिपे हुए हैं, मगर कल एक ही बारिश में उसके चप्पे चप्पे से सब्ज़ा फूट रहा है। सूरह अहज़ाब में 3 अहम वाक़यात इस तसलसल के साथ बयान हुए हैं कि उन्हें आज और कल जुदा बयान करने से असल मज़मून समझने में मदद नहीं मिलेगी, इसलिए इस पूरी सूरत का बयान कल होगा। आज की तरावीह का बयान ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने, उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इसकी बरकतों से हमारे मुल्क और शहर के हालात तब्दील फरमाए, आमीन। अगर आपको ये खुलासा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैरन।